بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ گرامی قدر سامعین، الحمدللہ تعالی آج ہم نے نماز تراویح میں سورہ آل عمران کی تکمیل تک تلاوت سنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ حضرات محترم، ابتدائے سورۃ الفاتحہ کے اندر عرض کیا تھا کہ وہاں پہ ہر بندہ، ہر نمازی اپنے رب سے وعدہ کرتا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ تو سورہ بقرہ کے اندر پھر اسی مسئلے کو اللہ رب العزت نے 3 مقامات پر دہرایا۔ باعتبار دعوی سورت کے 3 مرتبہ اسی مسئلے کا اعادہ کیا گیا۔ فرمایا ربط آپس میں یہ بنے گا کہ لا نعبد البقرۃ کما عبدت الیہود، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور ہم یہودیوں کی طرح گائے کی عبادت نہیں کرتے۔ پھر اس میں 3 مقامات پر یہ دعویٰ آیا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اور دوسرا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اور تیسرا آیت الکرسی کی پہلی آیت الکرسی کی ابتدا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ سورہ بقرہ کی تکمیل ہوئی، تکمیل کے بعد سورہ آل عمران کا آغاز ہوا۔ سورہ آل عمران کا بھی سورہ بقرہ کے ساتھ اسی طریقے کا تعلق اور ربط ہے۔ وہاں پہ یہودیوں کے عقائد و نظریات کا رد کیا گیا، تو سورہ آل عمران کے اندر عیسائیوں کے عقائد و نظریات کا رد کیا جائے گا۔ تو یہاں ربط یہ بنے گا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، لا نعبد البقرۃ کما عبدت الیہود ولا نعبد آل عمران کما عبدت النصارى، اے اللہ ہم یہودیوں کی طرح گائے کی عبادت بھی نہیں کرتے اور عیسائیوں کی طرح آل عمران کی عبادت بھی نہیں کرتے، بلکہ ایاک نعبد، ہم صرف کس کی عبادت کرتے ہیں؟ اللہ ہی کی۔ تو اس سورت کے بالکل شروع کے اندر یہی مسئلہ بیان فرمایا، الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ کی وحدانیت اور عبادت کا مسئلہ اس سورت کے آغاز میں بیان ہوا۔ حضرات محترم، یہ سورت بڑے الگ اعتبار سے اپنے اندر مضامین رکھتی ہے۔ اس سورت کے اندر جو آیات ہیں ان کی 2 اقسام ہیں، 2 طرح کی آیات ہیں، آیات محکمات اور آیات متشابہات۔ محکمات کا مطلب ہے کہ جن کا معنی، مفہوم اور مقصد واضح ہے، اور متشابہات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جن کا مفہوم اور مقصد واضح نہیں ہے، متشابہ۔ جیسا کہ قرآن مجید کے اندر لفظ استعمال ہوا ید اللہ، اللہ کا ہاتھ، وجہ اللہ، اللہ کا چہرہ، تو یہاں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ کا ہاتھ ایسے ہے جیسے ہمارے ہاتھ ہیں، اللہ کا چہرہ مبارک ایسا ہے جیسے ہمارے، نہیں، اللہ رب العزت بے مثل ہیں اور بے مثال ہیں۔ اللہ کے مثل نہ کوئی ہے اور نہ اللہ کسی کے مثل ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ متشابہات ہیں۔ اللہ کے ہاتھ اور اللہ کا چہرہ کما یلیق بشانہ، ایسا ہے جیسا اللہ کی شان کے لائق ہے۔ اللہ کی ذات میں غور و خوض کرنے سے منع کیا گیا ہے کہ اللہ کی ذات میں کوئی نعوذ باللہ سوچنا شروع کرے، اللہ کیسے ہوں گے، پھر اللہ کو کس نے بنایا ہوگا، اللہ تعالیٰ کب سے ہوں گے۔ تو یہ کیا ہے؟ شیطان اس طرح کے وسوسے دل میں ڈال کر انسان کو گمراہی کی راہ پہ ڈال دیتا ہے۔ جب کوئی ایسا وسوسہ آئے تو فوراً کہو لا حول ولا قوت الا باللہ، کہ یہ شیطان مجھے میرے رب کے معاملے میں وسوسے ڈال رہا ہے۔ ہاں، اللہ رب العزت کی صفات کے معاملے میں غور و خوض کا حکم دیا گیا ہے کہ اللہ کو اس کی صفات کے ذریعے پہچانو، اللہ کے کمالات کے ذریعے پہچانو، صفات میں غور و خوض کرنا ہے۔ تو متشابہات جو آیات ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے اس سورت کے اندر بہت تفصیل سے ایک مضمون بیان ہوا۔ یمن کا علاقہ ہے نجران، نجران سے عیسائیوں کے 60 علماء
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ میں آئے آپ علیہ السلام سے مناظرہ کرنے کے لیے. اور مناظرہ کس بات پہ تھا؟ انہوں نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا کہ ہمارے پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ عبد اللہ ہیں، وہ روح اللہ ہیں، وہ رسول اللہ ہیں، وہ کلمت اللہ ہیں. تو وہ کہنے لگے جی ٹھیک ہے، جب وہ روح اللہ ہیں آپ نے مان لیا تو اللہ کی روح ہیں، یعنی اللہ رب العزت ان کے بدن میں حلول کر کے زمین پہ اتر آئے ہیں. ہم عیسائی بھی تو یہی کہتے ہیں کسی نے اللہ کو دیکھنا ہو تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ لیں، جبکہ قرآن مقدس کے اندر اس نظریے کو کفریہ نظریہ قرار دیا گیا ہے اور فرمایا لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم. کافر ہوئے وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ اللہ جو ہیں وہ عیسیٰ بیٹے مریم کے ہیں، یعنی اللہ ان کے بدن میں رہتے ہیں. یہ عقیدہ کیا ہے بھائی؟ کیوں اللہ کسی کے بدن میں نہیں سما سکتے؟ کیوں اللہ رب العزت کا وجود ایسا نہیں ہے کہ جو کہیں پہ سما جائے، جو محدود ہو. اللہ رب العزت لامحدود ذات ہیں، وہ قدیم ہیں، حادث نہیں ہیں. چنانچہ عیسائی علماء آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مناظرہ کرنے لگے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا ثابت کرنا چاہتے تھے اور اس کے علاوہ اللہ کی روح ثابت کرنا چاہتے تھے، یعنی اللہ کو ان کے بدن میں بے اعتبار حلول کے مانتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن تک ان کے ساتھ مناظرہ کیا. حضرات محترم وہ کیسا منظر ہوگا؟ مسجد نبوی میں مناظرہ ہو رہا ہے، عیسائیوں کے ایک طرف 60 علماء کا مجمع ہوگا اور ایک طرف اکیلے جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ رب العزت کی توحید کے اکیلے وکیل کھڑے ہوں گے اور ادھر 60 عیسائی یہ وکیلان کفر و شرک کھڑے ہوں گے. اور اللہ کے نبی نے 3 دن تک ان کے ساتھ گفتگو بھی فرمائی اور 3 دن ان کو اپنا مہمان بھی بنائے رکھا. 3 دن تک اللہ کے نبی نے ان کو اپنے ہاتھ سے دسترخوان بچھا کے کھانا بھی کھلایا. کیوں کہ یہ مہمان ہیں، اور دین کی ساتھ ساتھ دعوت بھی چلتی رہی. تو عیسائیوں نے جو دلیل سب سے بڑی پیش کی وہ یہ دلیل پیش کی کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام جو ہیں ان کے پاس بہت سارے معجزات تھے. اللہ رب العزت نے ان کو معجزات ایسے عطا فرمائے کہ جو عام انسانوں کے قبضہ قدرت میں وہ کام نہیں ہیں. مثال کے طور پر کیا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام ایک مٹی کا پرندہ بناتے، شکل و حیت کے اعتبار سے اس میں پھونک مارتے اور وہ زندہ ہو کے اڑ جاتا. تو بھائی اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے اختیارات دے رکھے تھے نا. تو پھر مان لیں کہ کائنات حضرت عیسیٰ علیہ السلام چلا رہے ہیں، کائنات ان کی والدہ حضرت بی بی مریم چلا رہی ہیں. یہ عیسائیوں کے عقائد و نظریات ہیں. تو اس کے علاوہ دوسرا کیا معجزہ تھا؟ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام جو ہے ان کے پاس کوئی مادرزاد نابینا آتا ہے، اللہ کے نبی ان کے آنکھوں پہ چہرے پہ ہاتھ مبارک پھیرتے ہیں، اس کی بینائی آ جاتی ہے، وہ بینا ہو جاتا ہے، دیکھنے لگ جاتا ہے. ایسے کوئی برس کا مریض آ جاتا ہے تو وہ اچھا بھلا ہو جاتا ہے. حتیٰ کہ اس سے بھی آگے بڑھ کے حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام ایک بوسیدہ قبر کے سرانے جا کے کھڑے ہوتے ہیں اور اس قبر والے کو کہتے ہیں قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے اٹھ کھڑے ہوئے. تو مردہ قبر سے باہر نکلتا ہے اور اپنے بالوں سے بدن سے مٹی جھاڑتا ہوا باہر آتا ہے اور اللہ کے نبی سے کلام کرتا ہے. اور پھر اللہ کے نبی کہتے ہیں اب لوٹ جا، تو وہ دوبارہ اپنی جگہ پہ لوٹ جاتا ہے. تو ان چیزوں کی وجہ سے عیسائیوں کے علماء کو شبہ ہوا کہ اللہ رب العزت نے ان کو اپنے اختیارات میں سے اختیارات عطا فرما رکھے ہیں، لہذا یہ بھی کیا ہیں؟ پکاروں کے لائق ہیں، یہ عبادت کے لائق ہیں. تو اللہ رب العزت نے اس سورت کی آیت نمبر 49 کے اندر انہی معجزات کا جواب دیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کون ہیں؟ فرمایا وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي اسرائیل، اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، اللہ کے رسول ہیں. انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم، فرمایا عیسیٰ علیہ السلام خود کہتے ہیں کہ میں تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے معجزات لایا ہوں. نمبر 1 انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر، کہ میں تمہارے لیے مٹی کی سی شکل کا پرندہ بناتا ہوں. فانفخ فیہ، پھر میں اس میں پھونک مارتا ہوں. فیکون طیرا، تو وہ پرندہ بن جاتا ہے مگر میرے اختیار سے. باذن اللہ، کس کے حکم سے؟ ہاں، میری مرضی نہیں ہوتی، اللہ کا حکم ہوتا ہے. نمبر 2 وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ، اور میں
اچھا بلا کر دیتا ہوں مادرزاد نابینا کو، والابرص برس کے مریض کو، واحیی الموتى اور میں مردوں کو بھی زندہ کر لیتا ہوں، لیکن کیسے؟ باذن اللہ، یہ قرآن کہہ رہا ہے باذن اللہ، کس کے حکم سے؟ فرمایا کیا ہے کہ میرا اللہ مجھے کہتا ہے میرے پیغمبر تم آواز لگاؤ ہم زندہ کر دیں گے، تم پھونک مارو ہم پرندے کو زندہ کر دیں گے، میرے پیغمبر تم ہاتھ پھیرو ہم مرض کو شفا میں بدل دیں گے، باذن اللہ، اللہ کے حکم سے ہے۔ تو یہاں بتا دیا کہ ان معاملات میں میرا اختیار نہیں بلکہ کس کا حکم چلتا ہے؟ اللہ ہی کا حکم چلتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس سورت کی ابتدائی 80 آیات میں اس مناظرہ کی کارگزاری بیان فرمائی ہے، اسی مناظرہ کی رویداد بیان فرمائی ہے۔ 80 آیات ابتدائی جو سورہ آل عمران کی ہیں اسی نجرانی عیسائیوں کے مناظرہ کی رویداد ہے۔ آپ علیہ السلام کے دلائل ہیں، ان کے دلائل ہیں، اور پھر آخذ میں ان کو دعوت توحید ہے۔ اور دوسری دلیل جو بیان فرمائی ان کے سامنے، فرمایا تم تو کہتے ہو کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے قبضہ قدرت میں اختیارات ہیں۔ فرمایا عیسیٰ علیہ السلام کو تو ایک طرف رکھیں، پہلے ان کی والدہ کو دیکھیں، ان کی والدہ سے پہلے ان کے نانی اماں کو دیکھیں۔ فرمایا ان کی نانی اماں بھی اللہ کے حضور منتیں مان رہی ہیں اور اللہ کی پکاریں کر رہی ہیں اولاد کے لیے۔ حضرت بی بی مریم کو دیکھو تو قرآن مجید کہتا ہے حضرت بی بی مریم کے متعلق، فرمایا اذ قالت الملائکہ، یہ فرشتے کہہ رہے ہیں حضرت بی بی مریم کو، حضرت بی بی مریم علیہا صلوات اللہ، یا مریم اقنتی لربک واسجدی وارکعی مع الراکعین، اے بی بی مریم سجدہ کر اللہ کے حضور، کیا کر؟ فرمایا جو خود سجدہ ریز ہو جائے وہ اللہ کا محتاج ہوتا ہے، وہ حاجت رواں، وہ اللہ کا شریک نہیں ہوتا۔ یہ تو عابد ہیں، معبود نہیں ہیں، جو سجدہ ریز ہیں، جو رکوع میں جھکے ہوئے ہیں، یہ اللہ رب العزت کے بندے ہیں، اللہ کے شریک نہیں ہیں۔ فرمایا یہ تو سارا گھرانہ ہی فقیروں کا گھرانہ ہے۔ کیا لفظ بولا؟ فقیر کس کے؟ اللہ کے در کے فقیر ہیں۔ حضرت بی بی مریم کی والدہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نانی، حضرت عمران کی اہلیہ، حضرت زکریا علیہ السلام کی سالیاں، یحییٰ علیہ السلام کی خالائیں، دیکھیں نا کیسے رشتے ہیں، نبیوں کے ساتھ تعلق ہے۔ نبیوں کی رشتے میں کسی کی نانی ہے اور کسی کی خالہ ہیں اور کسی کی سالی ہیں، پیغمبروں سے رشتہ داری ہے۔ اور ان کے شوہر حضرت عمران یہ خود صحابی ہیں حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام کے۔ انتقال ہو جاتا ہے ان کے شوہر کا اور یہ امید سے ہیں، طلب ہے کہ اللہ مجھے بھی بیٹا عطا فرمائیں تو میں اللہ کے دین کے لیے وقف کر دوں گی۔ اب یہی طلب لے کر بیٹھی ہیں اور منت مان لی۔ اس سورت کی آیت نمبر 35 بتا رہی ہے، فرمایا اذ قالت امرأۃ عمران رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم۔ اے اللہ میرے پیٹ میں جو ہے یہ بیٹا عطا فرمانا، میں تیرے دین کے لیے آزاد کر دوں گی۔ یا اللہ تو ہی ہے دعاؤں کا سننے والا، میں غریب کی دعا سن لیجئے، مجھے بیٹا عنایت فرما دیجئے۔ فلما وضعتها، جب جنا، قالت رب انی وضعتها انثى، تو کہتے ہیں یا اللہ میں نے تو بیٹا مانگا تھا، یہ تو بیٹی پیدا ہو گئی ہے۔ اور بیٹیاں گھر سے باہر بھیجنے کا مال نہیں ہوتی ہیں، یا اللہ ان کو تو گھر کی چار دیواری میں عزت سے رکھا جاتا ہے، اب میں کیا کروں؟ تو حضرت بی بی مریم علیہا صلوات اللہ کی والدہ اللہ سے کیا مانگ رہی ہیں؟ بیٹا۔ لیکن پیدا ہو گئی بیٹی، کہتی ہیں انی سمیتھا مریم، یا اللہ پھر میں اس کا نام مریم رکھتی ہوں۔ کیا نام رکھا؟ پورے قرآن میں یہی ایک خاتون ہیں جن کا قرآن نام ذکر کرتا ہے، مریم، اور ان کے نام سے قرآن کی ایک سورت ہے سورہ مریم۔ مریم کا معنی ہے پاک دامنا، اس کا نام ہے پاک دامنا رکھتی ہوں۔ پھر کہا انی اعیذها بک وذریتها من الشیطان الرجیم، یا اللہ اس بچی کو بھی، اس کی آنے والی اولادوں کو بھی میں شیطان مردود کے شر سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ تو اللہ کی ولیہ بندی، قرآن جس کی تعریف کرتا ہے، اس نے اپنی اولاد کو کس کی پناہ میں دیا؟ جی اللہ۔ تو اللہ کے در کے فقیر گھرانہ ہوا کہ نہ ہوا؟ یہ تو اللہ کے در کا فقیر گھرانہ ہے۔ بی بی مریم بھی اسی کے در پہ سجدہ ریز ہیں۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھی کیا کہتے ہیں؟ ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ، جو اللہ میرا رب ہے وہی تمہارا بھی رب ہے، لہذا تم بھی اسی کی عبادت کرو، میں بھی اسی کی عبادت کرتا ہوں۔ ھذا صراط مستقیم، فرمایا یہ ہے اصل صراط مستقیم۔ اور یہی کہا ایاک نعبد، وہیں سے چلتا آ رہا یہ مسئلہ عبادت خدا بندی کا۔ پھر اس کے بعد
حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا تعارف کرایا اللہ رب العزت نے اس سورت کی آیت نمبر 59 کے اندر کہ اے عیسائیو، تم عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق شبوں میں پڑ گئے کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں. کیسے شبہ پڑا؟ کہ جی باپ کے بغیر جو ہوئے تو لہذا کوئی تو باپ ہونا چاہیے، تو اللہ کا بیٹا بنا دیا. فرمایا ان مثل عیسیٰ عند اللہ کا مثل آدم. تمہیں خوف نہ آیا یہ کہتے ہوئے؟ کیا پہلے مثال موجود نہ تھی دنیا میں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی چلے ماں تو ہے، آدم کی نہ ماں ہے نہ باپ ہے. ہم نے آدم کو بغیر ماں اور باپ کے بنایا، اس کے متعلق تو تم نے یہ عقیدہ نہ رکھا. خلقہ من تراب، آدم کو اللہ نے مٹی سے بنایا. ثم قال له کن فیکون، پھر فرمایا ہو جا تو وہ مکمل انسان ہو گیا. اللہ کا حکم چلتا ہے، لہذا حضرت عیسیٰ کی پیدائش میں بھی اللہ کا حکم چلا ہے. اس کے بعد اللہ رب العزت نے آگے چل کر اسی صورت میں، بلکہ اس سے اگلی آیت میں فرمایا کہ میرے پیغمبر عیسائیوں کو جوڑ کی دعوت دیجیے. بولو بھائی کس چیز کی؟ جوڑ سمجھتے ہیں نا کہ جی جوڑ پیدا کرو، جوڑ. چلیں جی جوڑ کی دعوت دیتے ہیں، آ جائیں بھائی، آپس میں اتحاد کرتے ہیں. اتحاد بین المذاہب ہونا چاہیے، اتحاد کرتے ہیں، مگر اتحاد کس مسئلے پہ ہوگا؟ میرے رب نے فرمایا قل یا اہل الکتاب، فرما دیجئے اے کتاب والو یعنی عیسائیو، تعالوا الی کلمۃ، اس کلمہ کی جانب آ جاؤ، اس نقطہ پہ آ جاؤ، سواء بیننا و بینکم، جو تمہارے اور ہمارے درمیان متفق علیہ مسئلہ ہے. تمہارا بھی اختلاف نہیں، ہمارا بھی اختلاف نہیں. تمہارے نبی کی دعوت بھی وہی کلمہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت بھی وہی کلمہ. کیا ہے؟ اللہ نعبد الا اللہ، کہ اللہ کے سوا ہم کسی کی عبادت نہ کریں گے. ولا نشرک بہ شیئا، اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے. یہی ہے لا الہ الا اللہ. فرمایا سارے اختلافات ایک طرف رکھ دو، اتفاق کرتے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام دعوت دیتے تھے لا الہ الا اللہ، عیسیٰ روح اللہ، اور آپ دیتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. فرمایا اگلی بات پیچھے رکھو، لا الہ الا اللہ پہ تو آ جاؤ. فرمایا یہ ہے جوڑ. معلوم ہوا کسی کے ساتھ اگر جوڑ ہو سکتا ہے تو اللہ کی وحدانیت کے مسئلے پہ ہو سکتا ہے. کفر اور توحید، شرک اور توحید کا آپس میں جوڑ بن سا کبھی نہیں بنتا. جوڑ آگ اور پانی کیسے جمع ہوں گے بھائی؟ نہیں ہو سکتے. ایک اللہ کا باغی ہے، ایک اللہ کا وفادار ہے، یہ کیسے آپس میں جوڑ کر سکتے ہیں؟ آگے چل کر پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مناظرہ ہوتا رہا. 3 دن اور 3 راتیں گزر گئیں. آخری رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ دعوت فکر دی، جوڑ کی دعوت دی. جب انہوں نے رات مانگ لی کہ ہمیں سوچنے کا موقع دیا جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کہا کہ سوچو. تھوڑی دیر بعد وہ کہتے ہیں جی ہم قبول کرنے کو تیار نہیں. آپ نے فرمایا پھر آئیں، پھر مباہلہ کر لیتے ہیں. مباہلہ کا مطلب یہ ہے کہ صبح تم بھی ایک میدان میں آ جاؤ، ہم بھی اپنے بچوں کو لے کر ایک میدان میں آ جاتے ہیں، اور تم اپنے خلاف بد دعا کرو، ہم اپنے خلاف بد دعا کریں گے. یا اللہ ہم میں سے جو حق پر نہیں ہے اسی میدان میں اس کو تباہ و برباد کر دے. سمجھا کہ یہ مباہلہ ہوتا ہے. یا اللہ جو حق پہ نہیں ہے اس کو تباہ کر دے. عیسائیوں نے کہا جی ہمیں قبول ہے. قبول تو کر لیا چیلنج. آپ السلام گھر تشریف لے گئے. اب رات میں یہ عیسائی مولوی سر جوڑ کے بیٹھے کہ بھائی اندر سے تو جانتے تھے نا کہ آپ سچے ہیں، اندر تو روشن تھا آپ سچے ہیں. بلکہ قرآن مجید میں دوسرے پارے میں فرمایا کہ یہ میرے نبی کو اس طرح سچا مانتے ہیں جس طرح ان کو اپنی اولادوں کے حلالی ہونے میں بھول نہیں ہے. فرمایا اس طرح میرے نبی کو یہ سچا مانتے ہیں، دل سے جانتے ہیں. جاننا اور ہے، ماننا اور ہے، لیکن اظہار نہیں کرتے. انہوں نے کیا کہا؟ آپس میں مشورہ کیا. جب رات کا آخری پہر شروع ہوا تو انہوں نے سوچا کہ صبح اگر مباہلہ ہوتا ہے تو بربادی ہمارا مقدر ہوگی. بستر بوریا گول کیا. رات کے اندھیرے میں 60 مولوی فرو فرارا غائب ہو گئے، مدینہ سے نکل گئے. جب یہ وہاں سے چلے گئے، اللہ رب العزت نے یہ 80 آیتیں نازل فرمائیں تو فرمایا میرے پیغمبر جانتے ہو انہوں نے حق کو قبول کیوں نہیں کیا؟ یا اللہ کیوں نہیں کیا؟ فرمایا اصل معاملہ یہ تھا، اسی سورت کی آیت نمبر 14 کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کے نہ ماننے کی 7 وجوہات بیان کی ہیں. عیسائی علماء کے مسئلہ توحید کو قبول نہ کرنے کی کتنی وجوہات؟ 7 وجوہات بیان کی ہیں. نمبر 1 زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ، ان کے دلوں میں عورتوں کی محبت ہے، عورتوں کے رسیاں ہیں. نمبر 2 والبنین، اولادوں کی محبت ہے.
والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضہ، سونے کے خزانوں کی محبت، چاندی کے خزانوں کی محبت، والخیل المسومہ، اور عالیشان گھوڑوں کی محبت یعنی عالیشان سواری کی محبت، والانعام، اور مویشیوں کی محبت، والحرث، اور کھیتیوں کی محبت۔ سمجھنا ذرا، انہوں نے سوچا کہ اگر یہ مسئلہ قبول کر لیا، جو اپنے علاقے میں کر و فر ہے، گدیاں ہماری چلتی ہیں، وہاں نذرانوں کی ریل پھیل ہے، وہاں کیا کچھ ہمیں نہیں ملتا، عیش و عشرت کی زندگی ہے، وہ سب کو چھوڑنا پڑے گا۔ یہ 7 چیزیں ان کی بڑی پسندیدہ تھیں۔ اللہ پاک نے فرمایا ان چیزوں کی محبت نے ان کو حق قبول کرنے سے روکا ہے۔ آج بھی میرے بھائی حدیث شریف میں آیا، ان دین بدا غریبا وسیعود غریبا، دین شروع میں غریب تھا اور قرب قیامت پھر اللہ کا دین غریب ہو جائے گا۔ غریب کا مطلب یہ ہے جس کے چاہنے والے بہت کم ہوں، جس کا ساتھ دینے والے بہت کم ہوں۔ اللہ کے دین کے شروع میں بھی ساتھ دینے والے کم تھے، پھر دین نے عروج پکڑا، اور آہستہ آہستہ لوگ دین سے کٹتے چلے جائیں گے۔ اللہ کے دین کا نام لینے والے بہت کم رہ جائیں گے۔ لیکن سننا ذرا جملہ، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس زمانے میں جنہوں نے اللہ کے دین کا ساتھ دینا ہے وہ غربا لوگ ہوں گے۔ دین غریب ہوگا، دین کے ساتھی غربا ہوں گے۔ فرمایا فتوبى للغربا، ایسے غریبوں کو جنت کی مبارک سنا دو، ایسے غریبوں کو جنت کی مبارک۔ کیوں کہ مال و دولت والوں کو سوچنا پڑتا ہے اگر ہم ادھر چلے گئے تو ووٹ کا نقصان ہوگا، نوٹ کا نقصان ہوگا، اقتدار خطرے میں پڑ جائے گا، تجارت خطرے میں پڑ جائے گی۔ غریب کیا ہے؟ آج بھی اللہ نے دیا، کل بھی اللہ سبب کر دیں گے۔ ہاں بھائی، غریب تو ایسا ہوتا ہے۔ اس کے بعد آگے چل کے جو ہے نا، پھر 4 پارے کا آغاز ہوا۔ فرمایا میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتا دیجئے، لوگ اپنی امت کو بتا دیجئے کہ عیسائیوں کی طرح مال کی محبت کے رسیا بن کر حق سے دور نہ بھاگو، بلکہ یہ مال تمہیں اللہ نے دیا ہے۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، حق تو یہ ہے کہ اپنے مال میں سے محبوب چیز اللہ کے راستے میں قربان کرو، اپنا قیمتی مال اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اس سے تمہیں اللہ کا خاص تعلق نصیب ہو جائے گا۔ اچھا، جب تم اللہ تعالیٰ کے خاص تعلق میں آنا چاہتے ہو، اللہ کے بننا چاہتے ہو، تو فرمایا تمہیں ایک پلیٹ فارم دیا گیا ہے، اس پلیٹ فارم پہ جمع ہو جاؤ گے تو ایک ہو جاؤ گے، اللہ کا تعلق ملے گا۔ وہ کیا ہے؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تفرقوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور فرقے نہ بنو۔ اللہ کی رسی سے مراد اللہ کا قرآن ہے۔ کیا ہے بھائی؟ ہاں، تفسیروں میں آتا ہے حبل اللہ، اے کتاب اللہ، اللہ نے اوپر سے یہ رسی وحی کے ذریعے لٹکائی ہے نیچے، فرمایا اس کو مضبوطی سے تھام لو۔ جس نے اللہ کی وحی کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیا، اللہ اپنی رحمت سے اس کو اوپر جنت کی جانب اٹھا لیں گے۔ فرمایا وہی کامیاب ہوگا۔ اچھا، جب اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو گے نا، لا تفرقوا، تو فرقوں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اس سے ایک بات تو یہ ظاہر ہوتی ہے کہ دنیا میں فرقے تب وجود میں آتے ہیں جب قرآن کی تعلیمات سے لوگ دور ہوتے ہیں۔ قرآن سے جتنا تعلق ٹوٹے گا اتنے فرقے وجود میں آئیں گے، اور قرآن سے اگر امت جڑنے لگے گی تو اللہ فرقوں کا خاتمہ کر دیں گے۔ پھر کیا ہو جائے گا؟ جب فرقوں کا خاتمہ ہوگا، فرمایا تم ایک امت بن جاؤ گے، کنتم خیر امت اخرجت للناس، اور تم بہترین امت ہو، لوگوں کی نفع رسانی کے لیے بھیجے گئے ہو۔ تأمرون بالمعروف، بھلائی کا حکم کرتے ہو، وتنہون عن المنکر، اور برائی سے منع کرتے ہو، وتؤمنون باللہ، اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ اس کے بعد آگے چل کے فرمایا کہ جب ایمان لاؤ گے اللہ پر، ایک جماعت بن جاؤ گے، کفر کو ایک آنکھ نہیں بھاؤ گے۔ ہاں جی، فرمایا یہ کفر جو ہے نا، یہ تمہیں مٹانا چاہتا ہے صفحہ ہستی سے۔ جیسے دیکھو جنگ بدر میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ مٹھی بھر ہیں، 313 ہیں، بے سر و سامانی کا عالم ہے، سامنے 1000 کا لشکر جرار ہے، کیل کانٹے سے لیس ہے، اور وہ سارا کفر سارے اسلام کے خلاف بدر کے میدان میں آ پہنچا۔ لیکن فرمایا وَلَقَدْ نَصَّرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، دیکھو پھر میں اللہ نے تم کمزوروں کی بدر کے میدان میں کیسے مدد فرمائی۔ فرمایا ایک امت بن جاؤ، قرآن پہ متحد ہو جاؤ،
اور اللہ کے دین کے پہرے دار بن کے اٹھ کھڑے ہو. فرمایا میں اللہ کی مدد تمہارے شامل حال ہوگی. اور پھر ایسا ہی ہوا. جنگ احد میں صحابہ کرام زخمی ہیں. میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے ہیں, پیشانی سے خون بہ رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بدن زخموں سے چور ہے, اور زخمی صحابہ ساتھ ساتھ ہیں. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 70 جنازے دفنا کر کے جا رہے ہیں. کتنی بڑی قربانی دے دی. اور آپ علیہ السلام اپنے سگے چچا امیر حمزہ کے 13 ٹکڑے اپنے ہاتھوں سے کفن میں بند کر کے قبر میں رکھ کے جا رہے ہیں. کبھی جائیے اور احد کے میدان میں کھڑے ہو کر اس چار دیواری کے باہر تصور تو کیجئے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی تکلیف سے یہ 70 جنازے دفنائے ہوں گے کہ آپ علیہ السلام کا اپنا بدن بھی زخمی ہوگا, 70 صحابہ زخمی ہوں گے. لے کے جا رہے ہیں. مشرکین مکہ نے ایک جماعت بھیجی منافقین کی, تم جاؤ آگے راستے میں جا کے بیٹھ جاؤ. جب یہ زخمی صحابہ تمہارے پاس پہنچے تو ان کو ڈرانا دھمکانا اور کہنا کہ سارا عالم کفر جمع ہو کر تمہارے اوپر ایک حتمی کاری ضرب لگانے والا ہے, لہذا ڈر جاؤ, ہتھیار پھینک دو, سرنڈر کر دو, معاہدہ کر لو ان سے اور ان کی شرائط کو تسلیم کر لو. جب منافقین نے آ کر صحابہ کرام کو اس طرح کی باتیں کہنا شروع کی تو اللہ رب العزت نے صحابہ کرام کی بہادری کو بیان کیا. فرمایا الذین قال لهم الناس, جب لوگوں نے کہنے لگے ان الناس قد جمعوا لکم, کہ لوگ تمہارے خلاف متحد ہو چکے ہیں, فخشوہم, ان سے ڈرو, فزادہم ایمانا, فرمایا کافروں کی دھمکیوں میں اضافہ ہوتا گیا, میرے نبی کے صحابہ کے ایمان میں اضافہ ہوتا گیا. ہاں وہ ڈرے نہیں ہیں کفر سے کہ سارا کفر جمع ہو رہا ہے. فرمایا آ جائیں. وقالو, اور یہ جملہ کہنے لگے حسبنا اللہ ونعم الوکیل. کہیے ذرا محبت سے, حسبنا اللہ ونعم الوکیل, ہمیں اللہ کافی ہے جو بہترین کام بنانے والا ہے. زخموں سے چور صحابہ نے بے سر و سامانی کے عالم میں 70 جنازے دفنا کے آنے والے جاروں نے یہ نہیں دیکھا کہ اسباب نہیں ہے, یہ دیکھا کہ ہمارا رب تو بڑی طاقت والا ہے, رب تو بڑی, ہم تو رب کے لیے نکلے تھے. فرمایا یا اللہ وہ جو 70 قربان ہو گئے وہ تو اپنی جوانیاں لوٹا نہیں گئے, یا اللہ ان کو کیا ملا؟ فرمایا ان کے متعلق شبوں میں مت رہنا. لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا, جو اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے ان کو اپنے دل دماغ میں مردہ تصور بھی نہ کرنا. دوسرے پارے میں فرمایا مردہ مت کہنا زبان سے, یہاں فرمایا مردہ تصور مت کرنا. بل احیاء, بلکہ وہ زندہ ہیں. کہاں؟ عند ربہم, کس کے پاس؟ اپنے رب کے پاس. یرزقون, ان کو روزیاں ملتی ہیں. فرحین بما آتاہم اللہ من فضلی, جو اللہ نے ان کو دیا ہے اس پر بڑے نازاں فرحاں ہیں, بڑے خوش ہیں. حیات شہداء کا مسئلہ مسلم فی مسئلہ ہے. شہداء کو جو حیات نصیب ہوتی ہے, ساری دنیا کے عیش مل جائیں تو ایک ادنا سے شہید کے اس عیش کا مقابلہ نہیں کر سکتے جو اللہ نے اس کو عطا فرمانا ہے. پھر اس کے بعد آگے چل کر اس سورت کے بالکل آخر میں اللہ رب العزت نے پھر ایمان والوں کو اتحاد کا سبق دیا ہے. اے مومنو, تمہاری طاقت تب ہی رہے گی جب تم متحد رہو گے, ایمان والے متحد رہو. دیکھو نا میرے بھائی, یہ انگلیاں ہیں, ایک انگلی ہے, الگ الگ انگلی کو توڑنا آسان ہے مشکل ہے؟ بہت آسان ہے. مگر جب یہی 5 مل کے مکہ بن جائے تو پھر تو دوسرے کے دانت ٹوٹنے ہیں. سمجھ آ گئے؟ اس لیے فرمایا کہ تم اتحاد پیدا کرو اپنی صفوں میں, اتحاد پیدا کرو. اور اتحاد کہاں کام آئے گا؟ دشمن کے مقابلے میں. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ, ایمان والو ایمان پہ صبر کرو, یعنی ڈٹ کے زندگی گزارو اور حالات سے متاثر نہیں ہونا. صابروا, فرمایا حالات آئیں گے صبر کرتے رہنا. رابطوا, اور آپس میں رابطے میں رہو, یعنی ایک ہو کر رہو. مسلمان آپس میں ایک ہو کر رہے ہیں. اگر مسلمانوں کے درمیان اختلافات پیدا ہو گئے تو اس سے فائدہ کس کو پہنچے گا؟ کفر کو پہنچے گا. تو میرے بھائیو, سورہ آل عمران کی من جملہ دعوت یہ ہے کہ عالم کفر بھلے ایک ہو کر آ جائے لیکن اللہ نے اپنی توحید میں بہت طاقت رکھی ہے. جس طرح عیسائی 60 علماء آئے لیکن میرے نبی اکیلے تھے, اللہ رب العزت نے حق کو فتح عطا فرمائی اور بالآخر وہ کیا ہوا کہ دنیا کے پجاری وہاں سے بھاگ نکلے اور بالآخر اللہ رب العزت نے وہاں تک اسلام کو پہنچایا جہاں دنیا کے تصور میں بھی نہ تھا. یہی عیسائیوں کی حکمرانی تھی بیت المقدس اور مسجد اقصی پر. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں اللہ نے بیت المقدس کو بھی عیسائیوں سے آزاد کرا دیا. یہ وہ بوریا نشین تھے, یہ وہ پیٹ پہ پتھر باندھنے والے لوگ تھے. تو میرے بھائیوں,
شرط یہ ہے کہ آپس میں اتحاد لازم ہے، آپس میں دلوں کا جوڑ لازم ہے، ورنہ دو بھائیوں میں اختلاف پیدا ہو جائے، طاقت کمزور ہو گئی، دشمن طاقتور ہو جاتا ہے۔ دعا ہے اللہ جل شانہ ہم سب کو اس مبارک سورت کی دعوت قبول کرنے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ